اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین على سیدنا ونبینا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین غاصبی حقوقہم منکری فضائلہم ومناقبہم وعطشہم وولایتہم واسرارہم اما بعد فقد قال المعصوم علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم صغیرنا کبیرنا سواء صلوات بھیجے محمد وآلہ آپ حضرات سے التماس ہے کہ اور آگے تشریف لیں تاکہ بلا فتح آگے آ جائیں آجا مشرف میں آگے آ جائیں جلدی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک التماس آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ بقیہ کوئی بھی پڑھنے آئے جتنی دیر میں آپ چاہیں مجلس شروع کریں، لیکن جب مجھے بلائیں سال میں ایک بار دو بار کبھی بھی بلائیں مجلس اپنے وقت پہ شروع کیجئے، کیونکہ آپ جتنا انتظار کرتے جائیں گے لوگ اتنا ہی انتظار کرواتے جائیں گے، اور مجلس حسین کے لیے یہ ہتک ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے تاخیر کرتے چلے جائیں۔ یہ مجلس حسین کی بے عزتی اور بے حرمتی ہے۔ بالکل دکھے ہوئے دل کے ساتھ یہ فقرہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مجلس حسین کی بے عزتی ہے، بے حرمتی ہے، اور یاد رکھیے کہ اگر امام حسین سے منسوب کسی بھی چیز کی کوئی بے حرمتی کرتا ہے، ہتک کرتا ہے یا اس کی عزت میں کمی کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی ملعون ہے اور آخرت میں بھی ملعون ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ انتظامیہ نے کیوں یہ مجلس منعقد کی؟ صرف اس لیے تاکہ مومنین کو ثواب حاصل ہو سکے۔ ہم اہل بیت کے محتاج ہیں، اہل بیت ہمارے محتاج نہیں ہیں۔ اس مغالطے میں بالکل نہ رہیے گا کہ اہل بیت ہمارے محتاج ہیں۔ ہم اہل بیت کے محتاج ہیں۔ ہمارا شجرہ معتبر ہے تو اہل بیت کی وجہ سے ہے۔ ہمیں اگر آج اس دنیا میں عزت مل رہی ہے تو اہل بیت کی وجہ سے، ورنہ شاہد رضوی IAS ہوتا، IPS ہوتا، ڈاکٹر ہوتا، بیرسٹر ہوتا، جرنلسٹ ہوتا، مجھے دنیا نہ جانتی۔ یہ حسین علیہ السلام کے ذکر کا صدقہ ہے جو مجھے دنیا جان رہی ہے۔ آج جو عزادار پہچانے جا رہے ہیں یہ امام حسین کے صدقے میں پہچانے جا رہے ہیں۔ امام حسین ان عزاداروں کی وجہ سے نہیں پہچانے جا رہے ہیں، اس لیے کہ امام حسین تب بھی امام تھے جب کوئی عزادار نہ تھا، اور امام حسین تب بھی عزادار رہیں گے بھائی شاہد جب کوئی عزادار نہ رہے گا۔ امام حسین تب بھی امام ہے، ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے، ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ ان کی عزت خدا کرتا ہے اور ان کی وجہ سے ہماری عزتیں ہوتی ہیں۔ لہذا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر کہیں درس چل رہا ہے، عقائد کا درس ہو رہا ہے، تفسیر کا درس ہو رہا ہے، ہم پہنچیں گے تو یہ درس ہوگا۔ نہیں صاحب، وقت معینہ پہ نظر نہ آنے والے فرشتے پہنچ جاتے ہیں، وقت معینہ پہ جناب سیدہ پہنچ جاتی ہیں، اور میں جنت البقی چینل کے مادھیم سے پوری دنیا میں یہ بات جگ ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو، مومنین کو راضی کرنے کے لیے مجلس نہ کرو، راضیہ کو راضی کرنے کے لیے۔
اب یہ ہمارے عزیز شبلو ہیں، یہ شاہد ہیں، یہ عمران میاں، یہ بقیہ ہنی، ساجد، یہ سب آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے مومنین آئیں گے تو مجلس شروع ہوگی۔ اب یہ یاد رکھیے آپ مجھے 9 کا وقت دیں گے، میں بیٹھ جاؤں گا، کوئی آئے نہ آئے، یہ طے کر لیا میں نے، اس لیے کہ ایک حد تک مجلسوں کی حد تک برداشت کی جا سکتی ہے، ایک حد تک ذکر امام حسین کی حد تک برداشت کی جا سکتی ہے۔ ہمارے پاس بھی ایک عزادار دل ہے، ہم سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کہیں ماتم ہو رہا ہے، کہیں مجلس ہو رہی ہے، کر لیجئے تاخیر، کر لیجئے انتظار، کیونکہ خیر سے خیر ٹکرائے گا نہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر پروگرام نہیں ہو رہا ہے اور ہم گھروں پہ بیٹھے ہوئے ٹی وی ریلز کا لطف لے رہے ہیں تو کوئی انتظار آج کے بعد شاہد رضوی نہیں کرے گا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد والے۔ آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، عزیزم عمران، دل پہ ہاتھ رکھ کے، عرشی میاں ذیشان صاحب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ کیا ہماری اوقات اتنی ہے کہ ہم اہل بیت کو انتظار کروائیں؟ جب غرض پڑتی ہے اور دعا پوری ہونے میں تھوڑی سی دیر ہوتی ہے، کیسے تڑپتے ہو؟ بھئی سامنے کی بات ہے، ذرا سا ملاحظہ کیجئے، دل پہ ہاتھ رکھ کے کیسے تڑپتے ہیں۔ اور آپ 2 ڈھائی گھنٹے اپنے مولا کو انتظار کروا رہے ہیں، جناب سیدہ کو انتظار کروا رہے ہیں۔ آپ سوچئے جس کا انتظار محمد عربی کر رہا ہو، کاش توجہ کیا ہوتا۔ میں مصائب کی طرف نہیں آ رہا ہوں، یہ درد دل ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور بہت طویل آج مجلس بالکل نہیں پڑھوں گا، لیکن بہت تیزی کے ساتھ جناب علی اصغر کی معرفت پہ 5-6 کلمات آپ کو سنا جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے طویل مجلس پڑھنا چھوڑ دی۔ کیوں چھوڑی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب اس بازار میں ہیرے نہیں بیچے جاتے جہاں خریدار سبزی بے خریدنے والے ہوں، یہ یاد رکھیے گا۔ بالکل بھی نہیں، بے پناہ اختصار کے ساتھ میں کام لوں گا، اور خدا کے لیے اہل بیت کو انتظار نہ کروائیے، ہم ان کے انتظار کے لیے بنے ہیں۔ یہ بتائیے 12واں آپ کا انتظار کر رہا ہے یا آپ 12ویں کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ انتظار کر رہے ہیں، انتظار کے لیے آپ بنے ہیں، اہل بیت نہیں۔ خدا کے گھر کو ان کا انتظار، کاش توجہ کیا ہوتا، یہ نہ آئے تو کعبہ قبلہ نہ بنے۔ ملاحظہ فرما لیں، شریعت کو سیدہ کا انتظار، کاش توجہ کیا ہوتا، اس فقرے پہ شریعت کو سیدہ کا انتظار۔ اور اگر جملہ سمجھ گئے تو یہیں پہ مجلس مکمل ہو جائے گی، دین کو حسین کا انتظار۔ یہ ساری چیزیں اہل بیت کا انتظار کر رہی ہیں، اہل بیت کسی چیز کا انتظار نہیں کریں گے۔ کربلا کو آپ کا انتظار نہیں، آپ کو کربلا کا انتظار۔ عزاداری کو آپ کا انتظار نہیں، آپ کو عزاداری کا انتظار۔ محرم کے چاند کا انتظار آپ کرتے ہیں، تو انتظار آپ کا شیوا ہے۔ اپنے شیوے کو اپنے ضمیر کے ٹھنڈے بستے میں نہ رکھیے۔ یہاں تک بات پہنچا دی، اور پھر کہہ رہا ہوں طویل گفتگو نہیں کروں گا، گھڑی دیکھیے گا، اور آج جناب سرکار علی اصغر کا کرم ملاحظہ فرمائیے گا۔ اگر آپ نے حدیث کے فقرے کے معنی کو سمجھ لیا نا، یقین جانیے 10 اشروں پہ صرف حدیث کے فقرے کا معنی جو ہے وہ بھاری ہے۔ معصوم فرماتے صغیرنا کبیرنا سواؤن، ہمارے چھوٹے بڑے برابر ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے برابر ہیں۔ جناب علی اصغر علیہ السلام کی شان میں یہ ذکر منعقد کیا گیا ہے، تو سن لیجئے گا، ہمارے چھوٹے بڑے برابر ہیں۔ تو آج کے بعد عمر نہ دیکھنا، یہ طے ہے کہ 63 سال کا بھی علی ہے، 6 مہینے کا بھی علی ہے۔ اور اس ذکر کو بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ کس کا ذکر ہے؟ سرکار علی اصغر کے 2-3 القاب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔
سرکار کا لقب ہے رضیع الظامی، ایک دوسرا لقب ہے سید، کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے، یہ جناب علی اصغر کا لقب ہے سید، جہاں 57 سال کی عمر میں حسین سردار ہے، وہی 6 مہینے کی عمر میں اصغر سردار ہے، تو یہاں سرداریاں عمر پہ نہیں ملتی، خدا کی قسم ہم تو عمر کے سرداری کے قائل ہی نہیں۔ مولا سلامت۔ یہ جتنے بھی القاب آئے نا انہیں غور سے سنیے گا اور معنی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ رضیع الظامی ایک لقب ہے میرے مولا سرکار علی اصغر علیہ السلام کا، دوسرا لقب کیا ہے؟ بولیں، یہ وہ القاب نہیں ہے، یہ اسم اعظم الاعظم ہے، کبھی مصیبت میں یہ نام جاپیے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ سید لقب ہے، اس کے بعد ایک لقب اور مجھے رضیع الظامی کتاب یہی ہندوستان کے عالم دین نے لکھی ہے، جب میں نے پھر تلاش کیا تو پتا چلا سرکار علی اصغر پہ اچھی خاصی کتابیں ہندوستان کے علماء نے لکھی، یہ بھی کمال ہے، اور تقریباً 350 صفحے کی کتاب ہے سرکار علی اصغر پہ۔ اور اس کتاب کا کمال کیا ہے پتہ ہے؟ آگے بڑھ کے رائٹر جو بہت بڑے عالم ہمارے قوم کے گزرے ہیں، زنگی پور سے تعلق تھا، انہوں نے نبیوں سے موازنہ کیا ہے علی اصغر کا۔ یقین جانیے 2-3 موازنے میں آپ کو سناؤں گا، بس لطف آ جائے گا۔ سرکار کا ایک لقب ہے سید، اس کے بعد ایک لقب سرکار کا اور ہے جو خود اہل بیت نے دیا ہے، وہ ہے معصوم۔ آپ نے ملاحظہ نہیں کیا، حضور یہ دنیا اتنی نمک حرام ہے کہ عباس کی عصمت پہ لڑی، اکبر کی عصمت پہ لڑی، قاسم کی عصمت پہ لڑی، لیکن جرأت نہ ہوئی جو اصغر کے عصمت پہ لڑ کے دکھائے۔ آج توجہ کیا ہوتا ہوں، جرأت نہ ہوئی کہ اصغر کی عصمت پہ لڑ کے دکھائے، کیونکہ اصغر لقب میں بھی معصوم ہے، عمر میں بھی معصوم ہے۔ اصغر لقب میں بھی معصوم ہے اور عمر مبارک بھی وہ ہے کہ آپ اس کے علاوہ کوئی لفظ استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ یہاں تک بات پہنچ گئی تو آئیے میں آپ کو صحاب رحمت ایک کتاب ہے، اس کا ایک واقعہ سرکار علی اصغر کے سلسلے سے سناتا ہوں۔ علامہ علی اکبر نام ہے ان کا، مشہد مقدس میں امام علی رضا کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس کے صحن میں؟ مولا رضا علیہ السلام، علی رضا علیہ السلام کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ دعا اوراد ادیات میں مصروف ہیں۔ اچانک بند کر کے انہوں نے بارگاہ رضا میں جھولی پھیلا کے کہا، سرکار آج مجھے وہ عطا کیجئے جو آج تک کسی کو نہ دیا ہو۔ ذرا سا سنیے گا اس فقرے کی طرف۔ سرکار صحاب رحمت بڑی اہم کتاب ہے شیعہ مذہب کی، اس میں لکھا ہوا سرکار علامہ علی اکبر کہتے ہیں، سرکار آج مجھے وہ عطا کیجئے جو کسی کو نہ دیا ہو۔ جو برابر میں دوست بیٹھے ہوئے تھے وہ مذاق اڑانے لگے کہ تم ایسی چیز مانگ رہے ہو کہ آج تک نہ عطا کی ہو۔ کہ بس میرا دل ہوا مانگنے کا، میں ٹھہرا منگتا، میں نے مانگ لیا، اب یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ میں نے مانگا وہ ہے کہ آج تک کسی کو عطا نہ کیا ہو، وہ چیز چاہیے، انمول چاہیے، بیش قیمت چاہیے، درے بے بہا چاہیے، عطا کیجئے۔ اتنے میں سارے دوست جب مذاق اڑا چکے تو کسی نورانی شخص نے علامہ علی اکبر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا علی اکبر آج کون سی تاریخ ہے؟
کہا رجب کی 10 تاریخ ہے. بھئی اب بھی نہیں پہنچے آپ, رجب کی 10 تاریخ ہے. مسکرا کے کہا آج ہمارے باب الحوائج کے آمد کی تاریخ ہے, ذکر علی اصغر کرو, یہ ہم سب کو عطا نہیں کرتے ہیں. توجہ کیا ہوتا آپ نے, بھئی ملاحظہ کر لیا آپ نے فقرہ کتنا قیمتی ہے. نورانی شخص نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, علی اکبر. اب یہ تو پہچانتے نہیں تھے کہ آنے والا کون ہے. آج 10 رجب ہے, ذکر علی اصغر کرو, یہ ہم سب کو عطا نہیں کرتے. پھر سے ایک بار لفظ سن لیں, یہ ہم سب کو. اب اگر کوئی ذکر علی اصغر سے غافل ملے تو سمجھ لیجئے امام رضا کی عطا نہیں ہے. ملاحظہ کر لیا, امام علی رضا کی عطا نہیں ہے. اب یہ خوش اٹھے, اچانک سے پھر بیٹھے. ارے یہ آنے والا تھا کون؟ میں نے تو دعا مانگی تھی, میرے دوستوں نے بس سنی تھی. یہ کون آیا جس نے میرا نام لیا؟ اس کے بعد جب کندھے پہ ہاتھ رکھا, یہ خوشبو تو دنیا میں پائی ہی نہیں جاتی. تھے وہ بھی پڑھے لکھے, یہ خوشبو تو دنیا میں پائی ہی نہیں جاتی. ضرور میرے سرکار کی آمد ہوئی. اب یہ سارے دوست گھر آئے, سب نے مل کے ذکر علی اصغر کیا. اس نے تبرک حسب حیثیت بانٹا, حسب حیثیت. جتنا بھی اچھا تبرک بانٹ لینا, یہ سمجھ لینا کہ یہ تمہارے حسب حیثیت ہے. کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک اور بات بہت ٹرینڈ میں ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تبرک کے وقت آتے ہیں, تبرک لے کے چلے جاتے ہیں. میں میزبان سے کہوں گا ایسے شخص کا بھی شکریہ ادا کیجیے. ابھی یہ بات میں نے جلال پور میں بھی پڑھی ہے, محمد آباد گوہنا میں بھی پڑھی, مبارک پور میں بھی پڑھی, اس کے علاوہ غازی پور, جہاں جہاں جا رہا ہوں لوگ یہ گزارش ضرور کریں, اگر کوئی تبرک کے لیے بھی آ رہا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرو. یہ ہے میزبان مجلس سے میرا مطالبہ. بات سماپت ہو گئی, میزبان مجلس کو سمجھا رہا ہوں, جو مجلس کا میزبان ہے, کہ اگر کوئی تبرک کے لیے بھی آ رہا ہے, کھانے کے لیے بھی آ رہا ہے, تو آنے دو, اس کا شکریہ ادا کرو. لیکن کھا کے چلے جانے والوں سے اتنا ہی کہوں گا کہ میرے دوستو یاد رکھو, کھا کے چلے جانا ذوالعشیرہ سے ابو جہل کی سیرت ہے. کاش توجہ کیا ہوتا, کاش توجہ کیا ہوتا. کیونکہ سمجھاؤں گا تو دونوں طبقے کو. تمہارے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اس لیے بھی آ رہا ہے تو اس کی عزت کرو, اور اسے یہ کہوں گا کہ دعوت ذوالعشیرہ سے کھا کے چلے جانا ابو جہل و ابو لہب کی سیرت ہے. تمہیں ابو طالب کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے خلق کیا گیا ہے. تو ہوا یہ کہ تبرک انہوں نے بانٹا, سارے دوست تبرک لے کے اپنے اپنے گھر چلے گئے. اسے نیند نہیں آ رہی تھی, آدھی سے زیادہ رات گزر گئی. خیر, جب بندہ کبھی کبھی نہ سو کے تھکتا ہے تو پھر وہ نیند آتی ہے جو اس کے لیے باعث سکون. جب ادھر ادھر کروٹ بدلتے بدلتے تھک گیا, بے خودی میں سویا, کیا دیکھتا ہے نور کی عماری اتری. بھئی آج جس نے بھی مجلس منعقد کیا ہے اور جو بیٹھا ہوا نا فرش اعضا پہ, اس سے بڑا تحفہ اس کے لیے شاہد رضوی نے جب سے پڑھ رہا ہے تب تک دیا ہی نہیں ہوگا. ایک نور کی عماری اتری, اس عماری میں سے رسول کی بیٹی باہر نکلی, اور باہر آنے کے بعد کہتی ہے علی اکبر تم نے علی اصغر کا علی اکبر تم نے علی اصغر کا ذکر کیا تھا, لہذا میں شکریہ ادا کرنے آئی ہوں. تو ایک بات پتا چل گیا کہ جو بھی ذکر علی اصغر کرتا ہے شکریہ فاطمہ زہرا ادا کرتی. شکریہ فاطمہ زہرا ادا کرتی ہے. یہاں تک بات آپ جب پہنچ گئی, سرکار علی اصغر علیہ السلام کا ایک لقب اور ہے بابل.
کون کون باب الحوائج ہے؟ ایک اور سرکار غازی، مسلم ابن عقیل، یہ سب باب الحوائج میں ہیں۔ اب ذرا سا اس طرف بھی نظر ڈالیے گا، مسلم ابن عقیل باب الحوائج ہے 50 سے زیادہ کی ایج میں۔ ملاحظہ کر لینا، ملاحظہ کر لینا آپ۔ 7ویں امام باب الحوائج ہے 55 سال، حضرت عباس باب الحوائج ہے 34 سال میں۔ کاش توجہ کیا ہوتا۔ لیکن باب الحوائج کے یہ القاب سب نے ایک عمر میں جا کے لیا ہے، اور علی اصغر نے یہی لقب حسین کی گود میں لے لیا ہے۔ اب حاجت دنیا کی ہو یا آخرت کی، اصغر کے پاس لے آنا پوری ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ اب انہوں نے موازنہ جو شروع کیا وہ سن لیجئے، اس کے بعد ایک فضیلت پڑھوں گا۔ موازنہ، سب سے پہلے موازنہ کیا حضرت آدم سے۔ کس نے؟ صاحب رضی الزامی نے حضرت آدم سے۔ کہتے زمانے والوں، تم حسین کے بیٹے کو ایک نبی کو چھوڑ کے کسی نبی کے تقابل پہ نہیں رکھ سکتے۔ منع کیا ہے علماء نے۔ ایک نبی کو چھوڑ کے، کون؟ آخری نبی، وہ سیدہ کا بابا، اس نبی کو چھوڑ کے کسی نبی کو اصغر کے برابر میں نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے چند نبی جو مشہور تھے انہی سے موازنہ کر کے بقیہ بات یوں ہی ختم کر دی۔ کہتے سب سے پہلا نبی اس لیے موازنہ کر رہا ہوں تاکہ سمجھ لو جو تمہارا اور ہمارا باپ آدم ہے۔ سنیے گا، جنت کی تعریف کیا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ جہاں رہ کے سکون حاصل ہو۔ جہاں رہ کے سکون حاصل ہو اسے کہتے ہیں جنت۔ اب اگر سکون نجف میں مل جائے تو نجف جنت۔ آج توجہ کیا ہوتا، سکون جہاں مل جائے۔ دیکھیے ایک جملہ فضیلت کا کہا ہے، اب جو ہاتھ باندھے بیٹھے وہ بھی تعریف کریں گے، اور ایک جملہ نصیحت کا کہہ رہا ہوں، بھائی نجف میں سکون مل جائے، نجف جنت ہے۔ ماں کے پیروں کے تلے سکون مل جائے، ماں کے قدم جنت۔ جہاں سکون مل جائے، اسی ماں کے پیر کے نیچے سکون ملتا ہے جس کے دل میں علی ہو۔ اس لیے کہ منہ بولی ممی تو بہت ہیں، ہاں منہ بولی ممی تو بہت آپ کو مل جائیں گی، محرم بنانے والی امیاں تو بہت ملیں گی۔ اب جن کی تاریخ پہ نظر ہے وہی تعریف بھی کر سکتے ہیں۔ محرم بنانے والی امیاں تو بہت مل جائیں گی، لیکن یاد رکھیے ہم شریف ماں خدیجہ کے بیٹے ہیں۔ تو ملاحظہ کر لیا آپ نے، انہوں نے سب سے پہلے جو موازنہ کیا حضرت آدم سے۔ کہتے جہاں سکون ملے وہ جگہ جنت ہے۔ کہتے کمال یہ تھا کہ آدم نے اپنی جنت چھوڑی، رونے لگے۔ دیکھیں کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں کی۔ کہتے آدم نے، ہم سب کے ابو، خلیفۃ اللہ، صفی اللہ، زمین کے پہلے خلیفہ نے جب اپنی جنت چھوڑی رونے لگے۔ وہ کہتے میں کیسے تقابل کروں آدم نبی کا حسین کے بیٹے اصغر کے ساتھ۔ آدم نے اپنی جنت چھوڑی رونے لگے، اور اصغر کی جنت کا نام جھولا تھا، ہنستے ہوئے چھوڑا ہے۔ آج توجہ کیا ہوتا، جسے جہاں سکون ملے، جسے جہاں سکون ملے۔ کہتے ہیں دونوں میں فرق یہ ہے کہ آدم جنت کو مسکن سمجھ رہے تھے، اور اصغر اس لیے مسکرا رہے تھے کہ اب تک جو بلا سے بھری تھی میری مسکراہٹ کے بعد جنت بن جائے گی۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے۔ اس ایک مسکراہٹ نے کربن و بلائن
کہ مرکز کو جنت بنا دیا تھا اس ایک مسکراہٹ نے، کیونکہ اصغر کو فیوچر معلوم تھا، اصغر کو آگے کی چیز پتا تھی، اور اس پہ شک نہ کیجئے گا اور بالکل نہ کیجئے گا، اس لیے کہ اگر سلیمان جیسے اور یوسف جیسے کی گواہی کے لیے خدا ایک بچہ لا سکتا ہے، یوسف کے صداقت کی گواہی کس نے دی؟ ایک بچے نے دی۔ اس سے 70 نبی اس دنیا میں آئے، تو جو ایک نبی کو بچانے کی گواہی دے، اس کی نسل میں 70 نبی خدا رکھ دے، تو جس اصغر نے نبیوں کی کمائی بچائی ہو، بھائی صاحب یہ مسکراہٹ نہیں ہے، یہ تبسم کا قرآن ہے جس کے قاری کا نام علی اصغر ہے۔ یہ تبسم کا قرآن ہے جس کے قاری کا نام علی اصغر ہے۔ اب سنیے آگے، پہلے حضرت آدم سے، یہ کون ہے؟ یہ عدیم الارض ہیں، یعنی زمین کے سب سے قدیم، سب سے پہلے، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسرے نبی ہیں حضرت نوح، ہیں تو بہت بات کے، لیکن انہیں کہا جاتا ہے آدم ثانی، یعنی دوسرے آدم۔ ان کی وجہ سے اجڑی ہوئی دنیا دوبارہ آباد ہوئی۔ اب توازن دیکھیے گا، موازنہ دیکھیے گا۔ صاحب رضی الزامی لکھتے ہیں کہ ایک نوح ہے جو کشتی بنا رہا ہے، پہلے درخت لگایا، کئی 100 سال میں وہ درخت بڑے ہوئے، پھر کاٹا، کشتی بنائی۔ آگے کہتے کمال نہیں ہے، اتنے زمانے تک کشتی بنا کے نوح نے بچائے 70 جوڑے، اتنے تو علی اصغر کے جھولے نے بچا لیے ہیں۔ آج توجہ کیا ہوتا، کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے، وہ بھی انسانوں کے نہیں، پوری کائنات کے 70 جوڑے بچائے، اور علی اصغر کے جھولے نے اس سے کہیں زیادہ بچا لیے۔ وہ کہتے ہیں میں دونوں کو برابر کیسے کہوں؟ ارے ایک کا نام، ایک کی کشتی بہت بڑا جملہ ہے، ایک کی کشتی کو ارے حسین کا نام بچا رہا ہے، اور حسین کی کشتی کو علی اصغر بچا رہا ہے۔ جائیے جا کے سوچئے گا کہ میں نے آج کی شب میں تحفہ کیا دیا ہے۔ اس مزاج میں گفتگو کرتا ہی نہیں جلدی۔ حسین بھی کشتی نجات ہے، نوح نے بھی کشتی نجات بنایا، نوح کی کشتی نجات کو بچایا حسین کے نام نے، اور حسین کی کشتی نجات کو بچایا اصغر نے آ کے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ حسین کی کشتی کے بادبان کا نام علی اصغر ہے۔ کاش توجہ کیا ہوتا۔ صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد۔ وعدہ کیا ہے کہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، 12 کے اندر گفتگو تمام۔ نہیں، بات سنڈے کی نہیں ہے علی، بات اس چیز کی ہے کہ ہم ذکر اہل بیت کی بے حرمتی کر رہے ہیں، بے پناہ کام کے بعد ہم آتے ہیں مجلس حسین کے لیے۔ نہیں، کام ایک طرف رکھیے، جب آپ پہ مصیبت پڑتی ہے اہل بیت تو کبھی دیر نہیں کرتے، آپ کے بلانے میں دیر ہوتی ہے، ان کے آنے میں دیر نہیں ہوتی ہے۔ آج تک یہی دیکھا گیا، جس نے بھی وقت مانگا کہا 3 دن کے اندر ہم اس کا حل دے دیں گے۔ جب تیسرے دن امام نے آ کے مدد کی تو انہوں نے کہا مولا ہم 3 دن سے تھوک نہیں گھوٹ پا رہے اور آپ آئے نہیں۔ مولا نے کہا تم ہی نے تو 3 دن کا وقت لیا تھا، اگر تم ابھی بلاتے ہم ابھی آ جاتے۔ اہل بیت کے آنے میں دیر نہیں ہوتی ہے۔ 2 نبیوں سے موازنہ کیا، ملا دیا، کہ ایک نبی کو چھوڑ کے
किसी नबी से हुसैन के बेटे अली असगर का मुआजना नहीं किया जा सकता, किसी नबी से। जनाब कभी कभी लोगों को बात नहीं समझ में आती, बात में चेमी गोइयां करने लगते हैं, नबियों से मिला दिया। हुजूर मैं आपको बताऊं कि कभी 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 बगैर ओहदे के भी पीएम बात सुन लेता है। होता है या नहीं? एक साहब है चेयर, व्यक्ति विशेष कोई ना ले, एक साहब है चेयरमैन है, उनकी बात काट दी और एक नॉर्मल बंदा है, मैं बात करता हूं, उसने बात की, हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। भाई इसके बाद तो कोई ओहदा भी नहीं है। कहा साहब हर चीज ओहदा नहीं होती है। काश तवज्जो किया होता, उन्होंने जो जुमला लिखा है ना वो बस सुन लीजिए, समझ लीजिए, बेशक दाद न दीजिए। वो कहेंगे दुनिया वालों तुम कहोगे अली असगर के पास तो कोई ओहदा नहीं है, तो मैं इतना ही सर झुका के कह सकता हूं कि कभी कभी ओहदा बचाने वाला ओहदे से बेहतर होता है। हाय 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 हाय। इसीलिए तो मैं पूरे यूपी में ये जुमला, क्योंकि यूपी में क्या मरहला चल रहा है, जितने जवान हैं सबको नेता बनने का शौक। और ये मेरा बड़ा मशहूर जुमला हुआ था यूपी के अंदर कि जिसे देखिए छुट भैया नेता के साथ फोटो खिंचवा के फेसबुक पे डालता है भैया जी के साथ। मैं पूरे यूपी में इस वक्त एक ही ऐलान कर रहा हूं कि मेरे बच्चों किंग मत बनो, किंग मेकर बनो। किंग मेकर बनो, तुम किंग बनो मत, किंग मेकर बनो कि जब चाहो नीचे उतार दो, जब चाहो बिठा दो। तो कभी कभी ओहदों से ज्यादा ओहदे का बचाने वाला। दो नबियों से मुआजना हो गया, तीसरे नबी से मुआजना सुनिए। वो कहते हैं कि नबी है जो प्यास से व्याकुल है, प्यास से व्याकुल है। फिर हुआ यूं कि उसने छोटे से इमाम का बेटा है, लोगों का इमाम है उसका बाप। भाई लोगों का ही तो इमाम है। सरकारे इब्राहिम जो हैं, इन्नी जायलों का लिंदा से इमामा, मैं तुझे नास का इमाम बनाता हूं, लोगों का। बस इससे ज्यादा इमामत नहीं दी। और हुसैन की इमामत क्या है? जिब्राइल सर झुकाए खड़े हैं। हुसैन की इमामत क्या है? अलल जिन वल इंस वल वहश व तैर, हर उड़ने वाले पे हुसैन की इमामत, हर ना नजर आने वाले पे हुसैन की इमामत, हर बोलने वाले पे हुसैन की इमामत। और मानना है हुसैन को इमाम, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे मुआजना किया कि एक नबी है जो प्यास से व्याकुल है। फिर उसने अपनी तड़प इस तरीके से दिखाई कि माँ बेचैन हुई, माँ बेचैन हुई। एक नबी का वाकया सुना रहा हूं। फिर उसने अपना अंगूठा दहन में डाला, उससे चश्मा जारी हुआ। यह खलील का वाकया है, एक का पैर रगड़ने वाला है, एक का अंगूठे वाला है, चश्मा जारी हुआ और उसने अपनी प्यास बुझा ली। आगे लिखते हैं बचपने का तकाजा है अंगूठा मुंह में डालना। फिर सुन लीजिएगा, बचपने का तकाजा है। मेरा वादा रहा अगर बगैर पर के नहीं उड़े तो मैंने भी जिक्र सरकारे अली असगर किया ही नहीं। मेरा दावा है, वो कहते हैं बचपने का तकाजा है हुजूर अंगूठे का मुंह में रख लेना। कहते हैं पूरे प्यास में डूबे हुए थे अली असगर, फिर भी अंगूठा मुंह में नहीं रखा। इसीलिए हुसैन ने पूरे करबला में एक ही की नमाज जनाजा पढ़ाई, वो अली असगर थे। हाय हाय हाय, एक ही की। पूरे
کربلا میں حسین نے جو نماز جنازہ پڑھائی ہے نا، علامہ دربندی لکھتے ہیں وہ صرف علی اصغر، کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. بس ایک جملہ ایک سنی عالم کا سن لیجئے، بات سمیٹ لی میں نے. سنی عالم محمد طیب لکھتا ہے کہ صرف ایک نماز جنازہ حسین نے پڑھائی ہے، 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 حسین نے پڑھائی ہے. جب راستے میں کسی نے جناب رباب سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا علی اصغر، بہت غور سے سنیے گا، دکھتا کیسا تھا، تو جناب رباب نے سجاد کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا ہو بہو ایسا ہی تو تھا. العظمت للہ، کہاں بیٹھے رہ گئے ہو میرے دوستو؟ ہو بہو، وہی آنکھیں، وہی پیشانی، وہی لہجہ، وہی شفت ہونٹ، وہی رخسار، وہی بال. سرکار سجاد کے بال بھی گھنگرالے تھے، سرکار علی اصغر کے بال بھی گھنگرالے تھے. کہ بالکل ایسے ہی تھا. کاش توجہ کیا ہوتا تب جا کے لطف آتا نا. حضور محسن کے بدل کا نام ہے عباس، اور سجاد کے روپ کا نام ہے علی اصغر. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. 7 نبیوں سے موازنہ کیا ہے، عیسیٰ سے بھی موازنہ کیا. کہا ادریس سے تقابل کرو گے؟ کہا ایک کپڑا سی کے پہننے والا. حضرت ادریس کا کام ہی یہی تھا، تاریخ جا کے دیکھ لیجئے گا. حضرت ادریس کپڑا سلتے تھے. اب یہ آپ کے پلے نہیں پڑا تو میں کیا کروں؟ حضرت ادریس کپڑا سلتے تھے، اور یہ نبی وہ ہے جسے اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھایا ہے صرف اس لیے کہ حسنین کا کرتا سل کے جانا تھا. کاش توجہ کیا ہوتا. ورنہ آسمانوں پہ درزی نہیں ہوتے ہیں. اور یہ ثابت کرنا تھا. اب اس کی وضاحت تو کروں گا ہی نہیں، بس طوفان کے جھوکے کی طرح کہہ کے گزر جاؤں گا. فقرہ بہت قیمتی ہے. صرف اس لیے ادریس کو زندہ اٹھایا کہ 2 کرتے سل کے جانے تھے، اور معصوم کا کرتا غیر معصوم نہیں سل سکتا. اسپیشل کرتا ہے، یہ اسپیشل کرتا ہے جو حسنین کے لیے آیا ہے. حسنین کے لیے آیا. 2 کرتے کسی کے لیے سلے سیدہ نے. کرتے کسی کے لیے سلے سیدہ نے. یہ یاد رکھیے گا کہ 14 کی عصمت میں کوئی داخل نہیں ہوگا، لیکن حضرت عباس کی عصمت پہ گفتگو خود علامہ جوادی نے قمر بنی ہاشم نامی کتاب میں کیا ہے. مقتل مکرم میں عبد الرزاق الموسوی المکرم نے کیا ہے. اس کے علاوہ ایک کتاب پوری لکھی گئی ہے، نام سن لیجئے اور نام سن کے ہی داد دے دیجئے گا. ایک کتاب لکھی گئی آیت اللہ جمیل حمودی نے لکھی ہے، العصمت الکبریٰ لولی اللہ العباس. میری یہیں میرا روڈ کی لائبریری میں رکھی ہوئی ہے. بحث کی ہے. پہلے جا کے دیکھ لیجئے کہ علماء نے، دیکھیے میں بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ 14 جو ہیں نو ڈاؤٹ. یہ بتائیے آپ کہتے ہیں معصوم صرف 14 ہے. نہیں صاحب، نبوت کے لیے عصمت شرط ہے.
تو 1,24,000 نبی کیا ہوئے؟ چلیے ایک ادھر آ گئے، 1,23,999 سارے نبی معصوم ہیں۔ ملائکہ کیا ہے؟ کمال ہے صاحب، ذرا سا غور کر لے کتابوں کے۔ آپ کے ہندوستان کے علماء نے جو کتاب لکھی ہے، علامہ نجم الحسن کراروی کی کتاب پڑھ لیں، ذکر العباس، آپ کو اس میں بحث مل جائے گی۔ بھئی معصوم کہتے کسے؟ محفوظ عن الخطا، جو خطا سے محفوظ ہو وہ معصوم ہے۔ 14 کو ایک طرف رکھیے گا، ادھر مت جائیے گا۔ جو خطا سے محفوظ ہو وہ معصوم ہے، تو پھر مجھے کوئی ایک خطا لا کے شجروں کے خطا والا، جس کے شجروں میں خطا ہے وہی دکھا سکتا ہے سرکار وفا میں کوئی خطا، ورنہ سرکار وفا کا تو عالم یہ ہے کہ آپ کے دامن پہ ترک اولا کا بھی دھبا نہیں ہے۔ ترک اولا کا بھی دھبا نہیں ہے۔ اتنے محتاط تھے سرکار وفا، اتنے محتاط تھے، میں نے جلال پور میں بھی ایک جملہ پڑھا تھا، وہ سن لیجئے، زبان کی نوک تک آ گیا۔ اتنے محتاط تھے، اتنے محتاط تھے کہ زندگی میں ساری زندگی یہ اصول تھا سرکار وفا کا کہ حسین کے پیچھے 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 پیچھے، بلکہ آنے میں بھی یہ احتیاط رکھا کہ 3 شعبان کو حسین آئے، 4 کو عباس آئے۔ جس پہ دل خوش ہو جائے وہ جملہ سن لو۔ ہاں پورا جلال پور ہاتھ اٹھائے ہوا تھا، جنہوں نے بھی دیکھا وہ فقرہ سن لیجئے گا۔ پوری زندگی عباس حسین کے پیچھے 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 زندگی گزارتے رہے۔ حسین نے کہا عباس تو مجھ سے بڑا کریم نہیں ہے، تو ساری زندگی میرے پیچھے رہا، اب 61 ہجری سے لے کے قیامت تک جو بھی جلوس نکلے گا تیرا علم آگے رہے گا، میرا تازیہ پیچھے رہا۔ اس سے زیادہ کریم نہیں۔ خدا کے ذات سے آخر جدا کہوں کس کو؟ علی کی گود میں بیٹھے حضرت عباس، علی کی گود میں بیٹھے حضرت عباس، نصیری سوچ رہا ہے خدا کہوں کس کو؟ یقیناً نصیری پریشان ہو سکتا ہے، ہم کبھی پریشان نہیں ہوئے، ہم کبھی پریشان نہیں ہوئے، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ عباس کون ہے۔ بھئی عظمت عباس ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن علی نے بتا دیا ہے کہ جو 4 شعبان کو آئے، اسی لیے تو حافظ کفایت حسین صاحب کا ایک جملہ سن لیجئے، خدا کی قسم بہت بزرگ عالم تھے، لوگ انہیں مصائب کے حوالے سے جانتے ہیں، آج فضائل کا ایک جملہ سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس علی کو خدا کاہے کہوں۔ یہ جملہ ذرا سا قید کر لیجئے گا، مجمع کی طرف دکھا دیجئے گا، میری طرف دکھائیے نہ دکھائیے۔ وہ کہتے ہیں میں علی کو خدا کاہے کے لیے کہوں، کیونکہ خدا کے کوئی بیٹا نہیں ہوتا، اور علی کے پاس تو حسین اور عباس جیسا بیٹا ہے۔ لم یلد ولم یولد کی تفسیر ہے یہ یاد رکھیے۔ الحمدللہ ہم پریشان نہیں ہوتے، اور بالکل نہیں ہوتے اس سلسلے میں، کیونکہ ہمارے مولا نے کہہ دیا نہیں تو نہیں۔ آپ کی مرضی کا نام علی نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے خریدار کا نام علی ہے۔ تو آپ اپنی مرضی سے خدا کے لیے نہ مانیے، علی نے کہہ دیا ہے، ہیں سارے صفات۔
دیکھو مزہ تو اسی بات میں. علی نے کہا نا کہ میں اللہ نہیں ہوں, سب مانتے ہو اس بات کو؟ پیچھے والوں سارے مانتے ہو. علی نے کہہ دیا میں اللہ نہیں ہوں, کہہ دیا تو کہہ دیا. جب علی کی لکیر نہ مٹی, کہہ دیا تو کہہ دیا. بھائی مزہ تو تبھی ہے نا کہ علی کہہ رہا مجھے بندہ کون ہے, اس میں خوش ہوں, میں اللہ نہیں ہوں, مجھے اللہ مت کہو, مجھے عبد مان لو, اتنا ہی کافی ہے. مزہ تو اسی میں آتا ہے کہ ہے عبد, کام سارے خدا والے کر رہا ہے, مردہ جلانا ٹھوکر سے, یہ سارے کام اس کے. مزہ تو تبھی ہے کہ عبد ہو کے وہ کام اس کے والے کرے, اور پھر سر سجدے میں رکھ کے کہے معبود گواہ رہنا میں نے تجھے منوانے کے لیے خود کو گھٹا لیا ہے. علی کی محنت کو پامال مت کر, بس کوشش یہی. اور جتنی بھی مجالس ہو, جو بھی دروس ہوں, اس میں شرکت کیجئے, اچھی باتیں لے کے اٹھیے, انتظار مت کروائیے. دیکھیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہے ہیں, اب ہر جگہ یہ چیز چل رہی ہے. دوسری جگہ والے دیکھ رہے ہیں اتنی تاخیر کے ساتھ, اعلان تو 8 یا 9 بجے کا ہے. ہم کسے انتظار کروا رہے ہیں؟ اسے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. دیکھو میں مثال نہیں دیتا, لیکن صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ دنیا کا بھی اصول ہے, دنیا کا بھی اصول ہے نوجوانوں, کہ اگر تم میرے گھر کے ہر پروگرام میں آئے ہو, اور تمہارے گھر کوئی پروگرام ہو, عمران ذیشان کوئی پروگرام ہو, میں کیا کہوں گا نہیں بھائی وہ سارے پروگرام میں آیا ہے, میں ضرور جاؤں گا. میں تم سے ایک ہی بات پوچھتا ہوں, کوئی ایسی مجلس ہے جس میں فاطمہ نہ آئی ہو؟ کیوں یہ کام کر؟ انتظار نہ کرواؤ سیدہ کو, مجبوری ہے, ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر ایسا کام کر رہے ہو جسے چھوڑ کے مجلس آ سکتے ہو تو آ جاؤ. میں یہ نہیں کہتا کہ جاب چھوڑو, میں یہ نہیں کہتا کہ کاروبار بند کرو. فری اگر ہو, اگر سیدہ کے حسین پہ بھروسہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی کتنی ہے. پھر سمجھا رہا ہوں, دیکھو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم بلاؤ نہ بلاؤ, بالکل فرق نہیں پڑتا. لیکن شروع سے, آج سے نہیں پڑھ رہا یہاں, شروع سے خواہش رہی تم ایک اچھے عزادار بن جاؤ, بدلو. ہو سکتا ہے تم معرفت میں مجھ سے بھی بہت آگے چلے گئے ہو, اللہ کرے اور آگے جاؤ, لیکن معرفت مجلس حسین سے دور نہ کر دے. ایک محب کے لیے محبوب کا نام کافی ہے. تم کہتے ہو فلاں کی مجلس سمجھ میں نہیں آتی, ارے اس کی مجلس میں حسین کا نام ہے نا. چلو فضائل میں وہ دائیں بائیں کر سکتا ہے, مصائب سن لو. کیوں؟ تمہارے آنسو کیا ہوتے ہیں تم نے تو پتا ہے نا. سیدہ لے جا کے حسین کے زخموں پہ لگاتی, کیا تم حسین کی دوا نہ بھیجو گے؟ اگر کسی مجلس میں نہیں آ رہے ہو اس کا مطلب تم نے حسین کی دوا روکی ہے. خدا کے لیے دست ادب جوڑ رہا ہوں بھائی, یہ آپس کے اختلافات بند کرو, مجلس کو مجلس رہنے دو, ماتم کو ماتم رہنے دو. ہر چیز ضروری ہے, لیکن سیدہ نے مجلس میں آنے کا وعدہ کیا ہے. یہ نہیں کہا غریب بچھائے امیر بچھائے, بس خلوص سے بچھا دو. فاطمہ پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے آ جاتی. رونے میں کوئی کوتاہی نہ کیجیے گا. وہ فاطمہ جسے سانس لینے میں بھی درد ہے, وہ فاطمہ جنت البقیع سے آپ کی مجلسوں میں آ رہے ہیں. آپ بارگاہوں میں رکھ رہے ہو, سیدہ بارگاہ میں آ رہی ہیں. آپ گلیوں میں فرش بچھا دے رہے ہو,
فاطمہ وہاں بھی آ جانی. کس کے لیے؟ اپنے زخمی لال کے لیے اور تمہاری بخشش کے لیے. میں اتنے سخت جملے نہ پڑھتا کبھی. آج یقینی طور پہ دل ٹوٹ گیا بالکل. اور شاید مجلس نہ ہوتی تو چلا جاتا. کتنی بے حرمتی ہو مجلس کی, کتنی بے عزتی ہو. میں نے پھر کہا اگر مجلسیں ہیں, اگر ماتم ہے, میں کچھ نہیں کہتا, لیکن خدا کے لیے نہ کرواؤ انتظار حسین کی اماں کو. مجلس کرو, ماتم کرو, خلوص کے ساتھ کرو, اس میں کہیں بھی انانیت نہ آنے پائے. پھر کہوں گا وہ معرفت بیکار ہے جو تمہیں حسین پہ رونے سے روک دے. ہم معرفت کی اس کائنات میں پہنچ گئے کہ ہم نے مجلس چھوڑ دی. تو پھر بتاؤ ابو بصیر جعفر صادق کی مجلس میں کیوں بیٹھے؟ تم ان سے زیادہ معرفت والے ہو یا وہ زیادہ معرفت والے تھے؟ خود 8ویں امام کی مجلس میں کیوں یہ چاہنے والے بیٹھے ہوں؟ اس کا مطلب مجلسوں سے معرفتیں ملتی ہیں. معرفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بار حسین کہہ دینا تو آپ کے منہ سے چیخ نکل جائے. ایک بار حسین کہنے پہ آپ کو وہ زخمی حسین نظر آنے لگے جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے. آج ایک مصائب پڑھتا ہوں. مجھے ابھی غازی آباد میں ایک بزرگ سید نے منع کیا تھا کہ یہ سخت مصائب نہ پڑھیے گا, لیکن پڑھتا ہوں آج پھر سے. اس لیے کہ بی بی زہرا کی رضا مقصود ہے. سنیے گا مصائب, جہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب اس مصائب کو سمجھیں گے بھی اور چیخ بھی ماریں گے. آپ میں سے ہر شخص زندگی میں ایک بار قبرستان ضرور گیا ہوگا, ہے نا؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی قبرستان شاہد صاحب گئے ہیں. یقین جانے منظر بھائی وہ مصائب میں پڑھنے لگا ہوں کہ گھر پہ بھی جب یاد آئیں گے نا یہ مصائب کے فقرے تو چیخ نکلے گی. ضرور آپ قبرستان گئے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہے قبرستان میں جس مردے کو ہم لے کے جاتے ہیں نا, سب سے پہلے اسے غسل و کفن دیا جاتا ہے. کفن میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے کفن دیا جاتا ہے جس میں ایک کرتا ہوتا ہے, ایک لنگ, ایک چادر, پھر ران پیچ ہے, اس سے پہلے امامہ باندھا جاتا ہے. تو ہوتا کیا ہے عموماً کہ کرتا, لنگ وغیرہ, ران پیچ وغیرہ کے بعد چادر سے مردے کو ڈھانپ دیا جاتا ہے. ایک پردہ ہوا. پھر اس کے اوپر یمنی چادر ڈالی جاتی ہے, یہ دوسرا پردہ ہوا. پھر مردے کو سریر پہ رکھا جاتا ہے, دونوں طرف ہلکے سے کپڑے سے باندھ دیا جاتا ہے, لے کے چلتے ہیں. پھر 3 منزلوں کے بعد نماز میت ہوتی ہے. 3 منزلوں کے بعد مردے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے. پھر کیا کیا جاتا ہے, 2 پردے اس پہ پڑے ہوئے ہیں, ایک چادر کا پردہ, ایک یمنی چادر کا پردہ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے پتہ ہے, مرنے والے کو قبر میں لٹانے کے بعد تختہ ڈالا جاتا ہے, قبر کے اوپر تختہ ڈالا جاتا ہے. پھر کھجور کی چٹائی بچھائی جاتی ہے. اس کے بعد اعلان ہوتا ہے, اسی اعلان کو سننا اور غربت پہ رونا. پہلے چادر کا پردہ, پھر یمنی چادر کا پردہ, پھر پٹا بٹھایا جاتا ہے, تختہ, اس کے بعد کھجور کی چٹائی بچھائی جاتی ہے. پھر اعلان ہوتا ہے باپ بیٹے کو مٹی نہ دے. ہاں یہی حق گریہ ہے. پھر اعلان ہوتا ہے باپ بیٹے کو مٹی نہ ڈالے. مجھے معلومی والوں آج تم بھی مصائب پڑھو گے, میں بھی پڑھوں گا. مجھے انصاف سے بتاؤ, چادر کا پردہ, یمنی چادر کا پردہ, تختے کا پردہ, چٹائی کا پردہ, 4 پردوں کے بعد اعلان ہوتا ہے باپ بیٹے کی قبر میں مٹی نہ ڈالے. ارے ہائے رے میرا حسین,
نہ یمنی چادر کا پردہ ہے، نہ تختے کا پردہ، نہ چٹائی کا پردہ. زیادہ طویل عریض نہیں، لیکن میں آج سرکار وفا کے علم پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، وہ مظلومیت سید الشہداء کی پڑھوں گا کہ تمہارے آنکھوں کے سامنے تارے نظر آئیں گے. وہ مظلومیت، سر گھومنے لگے گا. بخدا تمہاری شریعت میں یہ مسئلہ لکھا ہے، اعلان ہوتا ہے. باپ اعلان کیا جاتا، باپ بیٹے کی قبر میں مٹی نہ ڈالے. میں نے شریعت کی کتاب پلٹی، لکھا ہوا ہے کہ باپ اگر بیٹے کی قبر میں مٹی ڈالے گا کلیجہ پھٹ جائے گا، اس لیے کہ جسے گود میں پالا ہے اس پہ مٹی نہیں ڈال سکتا. قانونی والوں تم ہی بتاؤ، 4 پردے کے بعد تم اپنے بیٹے کی قبر پہ مٹی نہیں ڈال سکتے، اور حسین علی اصغر کے بدن پہ. اب میری طرف دیکھنا، میں تمہیں 1 منٹ میں مصائب سمجھا کے ممبر سے نیچے اتر رہا ہوں. اصغر کے بدن پہ کفن ہے، یمنی چادر ہے، قبر پہ تختہ ڈالا ہے، چٹائی ہے حسین کے پاس. روایت کے جملے یہ ہے، میں مائک سے ہٹ گیا، روایت کے جملے یہ ہے، علی اصغر کو قبر میں اتارا. مستحب کیا ہے پتہ ہے؟ مٹی جو ہے پیر کی طرف سے ڈالی جائے. اپنی آنکھیں بند کر لو، اب اپنی آنکھیں بند کر لو. اب مستحب ہے منظر بھائی کے پیر کی طرف سے مٹی ڈالی جائے. حسین نے علی اصغر کے تلووں پہ مٹی ڈالی، پنڈلی پہ مٹی ڈالی، ران پہ مٹی ڈالی، شکم پہ مٹی ڈالا، سینے پہ مٹی ڈالا. جب چہرے پہ ڈالنے کی باری آئی، حسین نے آواز دی، اماں میری مدد کو. اے اماں، ایک باپ اپنے بیٹے کے چہرے پہ اور ایک نقاب پوش بی بی آواز دے رہی تھی، زینب خیمے سے نکال تیرے بھیا کا کلیجہ. مصیبت